قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله۔ محترم سامعین کرام، آج عید الاضحیٰ ہے۔ آج کے دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ آج کے دن امت مسلمہ اپنی اپنی قربانیاں سنت ابراہیمی کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ یوم النحر کو زیادہ تر جو قربانی کی سنت ہے اس پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کے جو کئی پہلو ہیں ہم انہیں مد نظر رکھیں۔ ان میں سے 3 پہلوؤں پر میں بات کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ موحد تھے، وہ توحید کو عام کرنے والے تھے، وہ شرک سے بیزاری کا اعلان کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں مختلف مقامات میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ پیغمبر آپ کتاب میں ذرا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، بے شک وہ صدیق سچے نبی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ جب انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، ان کے والد آزر بت بنانے والے، بتوں کی پرستش کرنے والے، اور اپنے والد سے مخاطب ہوتے ہوئے ان کو دعوت دے رہے کہ میرے والد اتتخذ اصناما آلہہ، کہ آپ بتوں کو خود بناتے ہیں اور ان کو اپنا معبود بھی بناتے ہیں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو آپ کی قوم کو واضح گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی اور مختلف پہلوؤں سے ان کو توحید سمجھانے کی کوشش کی۔ کہا ہے ابا جان کس کی عبادت کرتے ہو؟ نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، کچھ بھی۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے والد محترم مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے آپ کے اوپر، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست نہ بن جائے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اور والد نے کیا جواب دیا؟ کہا ابراہیم تم مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اور اگر تم باز نہ آئے تو میں پتھر مار مار کر تمہاری جان نکال دوں گا۔ واہجرنی ملیا، اگر سلامتی چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو، میری حالت پہ چھوڑ دو۔ ان کو گھر سے نکال دیا اور وہ گھر سے بے گھر ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے خاطر انہوں نے یہ برداشت کیا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام مختلف جو ہے مذاہب کے پاس جاتے ہیں اور ان کو توحید کا درس دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ لوگ جو ستارہ پرست تھے، ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے، ان کے عقیدے کو باطل قرار دیا، ان کو توحید کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو چاند کو اپنا رب سمجھتے تھے اس کے سامنے جھکتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عقیدے کو باطل قرار دیا اور ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ وہ لوگ جو سورج کے پجاری تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عقیدے کی تردید کی، ان کو توحید کی دعوت دی۔ لوگوں نے پوچھا نہ آپ سورج کو اپنا رب مانتے ہو، نہ آپ ستاروں کی پرستش کرتے ہو، نہ آپ چاند کو اپنا رب مانتے ہو، نہ اللہ کے سوا دوسروں کو جو جتنے بھی ہمارے یہ بتیں ہیں ان میں سے کسی کی تم عبادت کرنے کو تیار ہو، تو بتاؤ تو صحیح تمہارا رب تمہارا معبود ہے کون؟ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کس کے لیے اپنے سر کو خم کرتے ہو؟ جواب دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اسی ذات کے لیے اپنے سر کو جھکاتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور
میں یکسو ہو کر اس کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے۔ ان ابراہیم کان امتن، لیکن پوری ایک امت تھی، توحید کی دعوت دینے میں پورے اپنے قوم کے سامنے اکیلے کھڑے ہونے والے تھے۔ ایک مضبوط چھٹان کے مانند ان کا مقابلہ کیا، تکالیف کو برداشت کیا، ان کی طرف سے آنے والے تکالیف پر صبر کیا۔ تو سب سے پہلے ہمیں عقیدہ توحید اس کو جو ہے سمجھنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے۔ اور دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دوستی کس سے کرنی ہے اور دشمنی کس سے کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین آمنوا معه، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے، اور وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ تھے، ایمان والے تھے۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے مشرک قوم سے کہا اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور تم سے بھی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، تمہارے باطل معبودوں سے بھی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور تم لوگوں سے بھی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہارا بھی، تمہارے عقیدے کا بھی، تمہارے جو ہے معبودوں کی بھی ہم بالکل عبادت نہیں کریں گے۔ ہم واضح طور پر ہم اعلان کر رہے ہیں کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ والبغضاء، کہ ہم نے تمہارے معبودوں کی اور تمہارا بالکل ہم نے بائیکاٹ کر دیا ہے، اور ہمارے تمہارے درمیان دشمنی قائم رہے گی، بغض قائم رہے گا ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، حتی تؤمنوا باللہ، ایک ہی شرط ہے تمہارے ساتھ دوستی کرنے کی، نفرت کو ختم کرنے کی، بغض کو ختم کرنے کی، تمہارے ساتھ مل جلنے کی، کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ، تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس شرعی اصطلاح کے اندر سے کہتے ہیں الولا والبراء کا عقیدہ، عقیدۃ الولا والبراء۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ دوستی کس سے کرنی ہے اور نفرت کس سے کرنی ہے، محبت کس سے کرنی ہے، بغض کس سے رکھنی ہے، یہ سب ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پہلو سے پتہ چلتا ہے۔ اور نمبر 3، ابراہیم علیہ السلام جب ان کو اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھایا اور وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں اور اپنا خواب اپنے بیٹے سے جو ہے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے۔ اب بیٹے کو بھی دیکھے، انہوں نے بھی اپنے پروردگار کے حکم پر انہوں نے اب سر خم کر لیا اور انہوں نے ان کی بات مان لی۔ کہا اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس پر پورا اتر آئے، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو سورہ صافات میں بیان کر کر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل کے اس قربانی کے پہلو کو ذکر کر کے ہمیں کیا سمجھایا ہے؟ ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ بات رب کی سمجھ آئے یا نہ آئے، قربانی مال کی ہو یا جان کی ہو، قربانی بیٹوں کی ہو یا بیوی بچوں کی ہے، تو اس پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم تو وہ بات مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، جس میں مشکلات نہیں ہوتی، جس میں آسانیاں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ سمجھایا گیا ہے کہ بات سمجھ آئے نہ آئے، کام آسان ہو یا مشکل ہو، مال کی قربانی ہو یا جان کی قربانی ہو، رشتہ دار کی قربانی ہو یا اولاد کی قربانی کیوں نہ ہو، اللہ نے حکم دیا ہے تو اس پہ پورا اتریں گے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف 3 پہلو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 الولا والبراء، دوستی کس سے، دشمنی کس سے، نمبر 3 قربانی چاہے مال کی ہو، چاہے جان کی ہو، چاہے عزیز و قارب کی ہو، اللہ رب العالمین جب بھی مانگے تو اس کے لیے بالکل تیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کے جو مختلف کئی پہلو ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔